الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم لي وزراء وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی دلوں کی طرف دیکھا تو پورے عالم میں سے، پورے عالم انسانیت میں سے سب سے افضل دل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا. اس لیے رب ذوالجلال نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد دوبارہ اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو اب سب سے افضل دل اصحاب محمد کو پایا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت کے لیے منتخب فرمایا. ہم خوش نصیب امت ہیں کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے افضل اور تمام انبیاء سے
افضل اور اعلیٰ اور عرفہ اور سب کے سردار نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل ترین بلکہ تمام امتوں کی سردار امت ہے۔ گو اس امت میں پھر طبقات ہیں۔ امت کا ہر پہلا طبقہ دوسرے طبقے سے افضل ہے۔ امت کا سب سے پہلا طبقہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ ہے، جن کے بارے میں جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا اور قرآن نے انہی سے خطاب فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محمد پر کلمہ پڑھنے والو، محمد پر ایمان لانے والو، کنتم خیر امت، گو محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت بہتر امت ہے، لیکن کنتم خیر امت، امت میں سے سب سے بہترین تم لوگ ہو۔ نبی کی امت اونچی اور افضل امت ہے، تمام امتوں سے بہتر امت ہے، لیکن امت محمدیہ میں سب سے بہتر کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان سے کہا گیا کنتم خیر امت، تم امت محمدیہ میں سب سے بہتر ہو۔ حضرت امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ امت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 287 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب السنۃ لابن ابی عاصم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ پاک نے پہلے مجھے منتخب فرمایا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی منتخب فرمایا۔ جب نبی اونچے شان والے تو اس کے صحابہ بھی اونچے شان والے۔ نبی تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ، تو اس کی امت بھی تمام امتوں سے اعلیٰ افضل اور عرفہ۔ جس طرح اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا واختار لی اصحابا، اسی طرح اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا۔ فجعلہم لی وزراء، اب اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ان صحابہ کو اللہ نے میرا وزیر بنایا، وانصارن، ان صحابہ کو اللہ نے میرا مددگار بنایا، واسحارن، ان صحابہ کو اللہ رب العالمین نے میرا سسرال بھی بنایا کہ بعض صحابہ کی بیٹیاں، حضرت ابو بکر کی بیٹی، حضرت عمر کی بیٹی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اب فرمایا جو ان میرے صحابہ کو برا بھلا بولے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہاں تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آگے فرمایا لا يقبل منہ صرف ولا عدل،
اللہ کا رسول نے فرمایا کہ نہ ان کی نفلی عبادت قبول ہوگی نہ ان کی فرضی عبادت قبول ہوگی. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہیں. اصحاب رسول کی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ مال فے میں ان فقراء مہاجرین کا حق ہے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مالوں سے نکالا گیا. ان کے گھر بھی تھے، مال بھی تھے، لیکن دین کے خاطر ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے مالوں سے نکالا گیا. ان کا مقصد کیا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کا مقصد اللہ اور اس کے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد اللہ کے رضامندی کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کے فضل اور مہربانی کو حاصل کرنا ہے. وینصرون اللہ ورسولہ، اور ان کا کام اللہ اور رسول کی مدد کرنا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں. فرمایا والذین آووا والذین تبوؤا الدار والایمان. مال فے میں ایک تو ان کا حق ہے جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مالوں کو چھوڑا، اللہ کی رضا کو تلاش کیا، اللہ اس کے رسول کی مدد کی. اولئک هم الصادقون. اللہ نے فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں. اور فرمایا پھر اس مال فے میں ان کا حق ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، جو مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہے، والایمان، ایمان کے ساتھ، یحبون من ہاجر الیہم. جب مکہ مکرمہ سے لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں تو ان کی ہجرت کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں. ان کو پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ جب مکہ والے مدینہ میں آ جائیں گے، لوگ بڑھ جائیں گے تو ہماری معاشی حالت خراب ہو جائے گی. نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ بھل لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں، ہم نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. جب کسی غزوے سے کوئی مال غنیمت یا کہیں سے مال فے جب مہاجرین کو دی جاتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں انصار کا سینہ تنگ نہیں ہوتا کہ ان کو پیسے کیوں مل گئے، ہمیں نہیں ملے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور ان انصار مدینہ کا کام یہ ہے کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جب ان کو کسی کے آنے پر ان کا سینہ تنگ نہیں ہو رہا اور جب یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو ان سے حرص ختم ہو گیا. اور وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو حرص سے بچایا گیا یہی کامیاب جماعت ہے. تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، ایک مہاجرین کے جماعت کا اور دوسرا انصار کے جماعت کا. مہاجرین کے جماعت کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ.
انصار کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ نجات پانے والے لوگ. والذین جاءوا من بعدہم، یہاں سے امت محمدیہ کے تیسری جماعت کا بیان. امت محمدیہ کی 3 جماعتیں ہیں. پہلی جماعت مہاجر صحابہ کی، دوسری جماعت انصار صحابہ کی، تیسری جماعت والذین جاءوا من بعدہم. تیسری وہ قیامت تک آنے والی امت کی جماعت ہے جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ پاک فرماتے وہ جو بعد میں آنے والے ہیں تو وہ اپنے پہلے بھائیوں کے لیے، صحابہ کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان لایا. تو مہاجر صحابہ دین کے خادم، انصار صحابہ بھی دین کے خادم. بعد میں آنے والی امت کا کام کیا ہے کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرے کہ اللہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے، جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، جن کے ذریعے ہمیں نبی کا فرمان ملا، جن کے ذریعے اللہ آپ کا دین ہمیں ملا، اللہ ان کی مغفرتیں فرما، ان کے درجات بلند فرما. یہ امت کا کام ہے. اس امت کا یہ کام نہیں ہے کہ پہلے والوں پر لعنت بھیجے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی علامت ہوگی کہ پچھلی امت پہلی امت پر لعنت کرے گی، پچھلی امت پہلی امت کو برا بھلا کہے گی. یہ تو قیامت کی علامت ہے. پچھلی امت کی ذمہ داری ہے کہ پہلی امت کے لیے دعائے مغفرت کرے. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے نام سے ایک کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عراق سے کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کی خدمت میں آئے. انہوں نے ذرا حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے بارے میں ذرا بکواس کرنے کی کوشش کی. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ مجھے دیانتداری سے بتاؤ کہ کیا تم ان لوگوں میں داخل ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ مال فے میں ان فقیر مہاجرین کا حق ہے جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے مالوں سے نکالا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. تم اس جماعت میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بعد کی پیداوار ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا کہ کیا تم ان میں سے ہو والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا گھر بنایا ایمان کے ساتھ اور پھر مہاجرین کی نصرت کی، دین کی خدمت کی، تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امت کے تیسرے قسم میں سے بھی نہیں ہو، کیونکہ تیسرا قسم وہ ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تیسری جماعت تو وہ ہے جو پہلی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور تم تو ابوبکر عمر کے لیے دعائے مغفرت کے بجائے بکواس کرنا چاہتے ہو اور جاؤ میری مجلس سے ذلیل ہو. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ امت اگر کامیابی چاہیے تو امت کے اس تیسرے گروہ میں سے بننا ہے، کیونکہ مہاجر صحابہ ہم نہیں بن سکتے، انصار صحابہ ہم نہیں بن سکتے. اب ہمیں کن میں داخل ہونا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو ان کے بعد امت کے لوگ آئے اور صحابہ کے لیے مغفرت کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے.
ہمیں ان لوگوں میں سے بننا چاہیے جو ہم صحابہ کرام کے درجات کے بلندی کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان صحابہ کرام جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، نبی کا فرمان پہنچایا، آپ کا دین پہنچایا، اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اور ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ مہاجرین اور انصار میں سے پہلے ایمان لانے والے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تب تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول وہ بیت المقدس ہے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ میں بھی 16-17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب جن صحابہ نے اس زمانے یعنی سن 2 ہجری تک ایمان لایا ان کو کہتے ہیں السابقون الاولون۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو انہوں نے ان مہاجرین اور انصار کا اتباع کیا اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے اتباع سے راضی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے پہلے ایمان لایا مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کا اتباع کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کا اتباع کیا اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی جنت ملنے کی وجہ سے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی رضا تب ہی ملے گی جب ہماری زندگی میں مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کا اتباع اور پیروی ہوگی۔ جس میں مہاجرین اور انصار صحابہ کا اتباع نہیں ہوگا وہ جماعت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رضا اسی کو ملے گی، قرآن کہتا ہے جنہوں نے مہاجرین اور انصار کا اتباع کیا ہے۔ اور اگلی آیت سنو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن کہتا ہے وہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کے اوروں کے راستے کو اختیار کرے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جس گڑھے میں گرا ہم اس کو وہیں گرائیں گے، گرے جا کے گڑھے میں، اس کا ٹھکانہ اللہ فرماتے جہنم ہے۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو اول مومن ہیں جن کو قرآن نے کنتم خیر امت، پوری امت سے بہتر کہا، ان کا اتباع کرنا پڑے گا، ان کے راستے میں کے چھوڑنے میں گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے سنو قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ،
قرآن کہتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے یہاں اونچا ہو گیا، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے ہجرت کی، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ قرآن کہتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا اونچا درجہ ہے۔ بھائی جن کا درجہ اللہ نے اونچا کیا، میں جتنی بھی بکواس کروں ان کے درجات کو کم کر سکتا ہوں؟ اللہ کے ان کے درجات اونچے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، قرآن کہتا ہے یہی کامیاب جماعت ہے جس کو اللہ کامیاب کرے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ناکام نہیں بتا سکتی ہے۔ اور دوسری آیت سنو، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے وہ جنہوں نے رسول پر ایمان لایا اور ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، ایک یہ جماعت ہے۔ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، پھر مکہ سے ہجرت کی، مدینہ میں آ کر کے مصطفیٰ کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور یہ دوسری جماعت جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں، یعنی انصار کی جماعت، اور ان کی نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے یہ برحق مومن ہیں۔ نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے، ہجرت کرنے والوں کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے جہاد کرنے والوں کے لیے، پھر مدینہ منورہ کے رہائشی لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کا تعاون کیا، اللہ نے ان سب کے لیے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ برحق مومن ہیں۔ جن کو خدا مومن کہے، پوری مخلوق ان کو کچھ بھی کہے، اللہ کی قسم وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ نے ان کو مومن کہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات چل پڑی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد ایک بدبخت نے کہا کہ سوائے 3 صحابہ کرام کے سارے مرتد ہو گئے، اللہ یعذ باللہ۔ اللہ کے رسول نے 23 سال تبلیغ کی، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھا، تو کسی بدبخت نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد سارے مرتد ہو گئے، سارے کافر ہو گئے، سوائے کتنے کے؟ 3 کے، اللہ یعذ باللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے محمد کے صحابیوں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تو ایمان کی تمہارے دل کے اندر محبت ڈالی ہے، اللہ نے ایمان کی تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان کو خوبصورت بنا کر کے آپ کے دلوں میں رکھا ہے۔ اب جس دل میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی محبت ڈالی ہو اور ایمان کو خوبصورت سجا کر کے اس کے دل میں ڈالا ہو، ان دلوں سے ایمان نکل سکتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر خوبصورت کر کے رکھا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر کفر کی نفرت ڈالی ہے۔ وَالْعِصْيَانَ، كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے دل میں کفر کی نفرت ڈالی ہے، فسق و فجور کی بھی نفرت ڈالی ہے، اور نافرمانی اور معصیت کی بھی اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈالی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اصحاب محمد کو دلوں میں میں نے ایمان کو محبوب بنایا اور ان کے دلوں میں میں نے کفر کی نفرت ڈالی ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ تو کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، جن کے دلوں میں رب نے کفر کی نفرت ڈالی ہے۔ جنت داری سے بتاؤ یہ نبی کے بعد کافر بن سکتے ہیں؟ بولو تو ذرا۔ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ اللہ جس کے دل میں کوئی کسی چیز کی محبت ڈالے، دنیا کی کوئی چیز اس سے اس کی محبت نہیں نکال سکتی۔ اور پھر آگے قرآن سنو کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ پاک فرماتے اے میرے حبیب اذا جاء نصر اللہ،
جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہوگا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے اپنے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ دین کے اندر داخل ہوں گے، افواجا، فوجیں ہو کر کے، فوجیں ہو کر کے۔ ایک ہوتا ہے فوج، در سے بتاؤ، اگر 15-20 کا لشکر حملہ کرنے کے لیے ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فوج آ رہی ہے۔ کچھ تو بولو، باہر تو آپ لوگ بھی بہت بولتے ہو کہ اگر 15-20 آدمیوں کا لشکر آ رہا ہو ہم کیا کہیں گے؟ فوج آ رہی ہے۔ جب ہزاروں افراد ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ او بھائی فوج آ رہی ہے، فوج۔ تو ایک ہے فوج اور دوسرا ہے افواج، فوج فوجیں، فوج فوجیں۔ قرآن نے فوج نہیں کہا بلکہ قرآن نے کہا فوجیں۔ اے نبی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج ہو کر کے، فوجیں ہو کر کے، افواجن، فوجیں ہو کر کے اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی، میرے حبیب ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یہ آپ کے غم ٹل جائیں گے، آپ کو سکون، قلبی سکون مل جائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج ہو کر کے اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ وہ وقت آیا فتح مکے کے موقع پر کہ لوگ فوجیں ہو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے گئے اور بیعت کرتے گئے۔ اب اعوذ باللہ، اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سارے کے سارے مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، مجھے بتاؤ کہ یہ نبی کے لیے بشارت ہوئی یا نبی کو غمگین کرنا ہوا؟ دیانتداری سے بولو، یہ تو نبی کو غمگین کرنا ہوا، جبکہ اللہ پاک بشارت دے رہے ہیں کہ فوج در فوج ہو کر کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ کا دل خوش ہوگا، محمد کا دل کب خوش ہوگا؟ جب محمد کے صحابہ جنت میں محمد کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قرآن کی ایک اور آیت سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہ خبر دی گئی جو کہ حقیقت میں صحیح نہیں تھی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، لیکن ظاہر عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی پر صحابہ کرام سے بیعت لی۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے چلے گئے، لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، اب وہ خود تو بیعت نہیں کر سکتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ لے کر کے بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا لوگوں سمجھو کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، سمجھو کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اب جب اللہ نے فرمایا، اس موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ آپ کے صحابہ ایک درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر صرف آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ 1400 صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی، اور اللہ نے ان 1400 صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان ایمان والوں سے بولو، اللہ نے ان کو مومن کہا۔ دیانتداری سے بتاؤ، اگر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علیہ باللہ پھر جانا تھا، اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا نا؟ دیانتداری سے بتاؤ، اگر ان کو پھر جانا تھا اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا، اللہ نے ان کو مومن کیوں کہا؟ جس کو اللہ مومن کہے، خدا کی قسم
یہ رات دن ہو سکتا ہے، دن رات ہو سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن جس کو خدا مومن کہے وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا یہ جو میں ان کے لیے مومن ہونے کا فتویٰ دے رہا ہوں کہ اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، کیوں کہہ رہا ہوں؟ فعلم ما فی قلوبہم، اس لیے کہ میں نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن کہتا ہے میں نے باقاعدہ اصحاب محمد کے دلوں کا امتحان لیا ہے، امتحان کے بعد ہی تو یہ اعلان ہوا اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون۔ یہ امتحان کے بعد تو نتیجہ آیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل سے سنا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے افضل دل محمد الرسول اللہ کی نظر آئی۔ تو اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ثم نظر الى قلوب العباد، پھر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے دلوں کو دوبارہ دیکھا تو سب سے بہترین دل اصحاب محمد کا نظر آیا۔ تو اللہ پاک نے اصحاب محمد کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزارت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، فرمایا کہ جس طرح میں اللہ کا چنا ہوا ہوں میرے صحابہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔